السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سورہ بقرہ کا رکوع نمبر 28 ہے اور آیت مبارکہ 222 ہے۔ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں، اور لوگ آپ علیہ السلام سے حیض کے بارے میں پوچھتے ہیں، آپ علیہ السلام فرما دیجئے کہ وہ گندگی ہے، لہٰذا حیض کی حالت میں عورتوں سے الگ رہو، اور جب تک وہ پاک نہ ہو جائیں ان سے قربت نہ کرو۔ ہاں، جب وہ پاک ہو جائیں تو ان کے پاس اسی طریقے سے جاؤ جس طریقے سے اللہ تعالیٰ نے تمہیں حکم دیا ہے۔ بے شک کہ اللہ ان لوگوں سے محبت کرتا ہے جو اس کی طرف کثرت سے رجوع کریں، اور محبت کرتا ہے ان لوگوں سے جو خوب پاک صاف رہیں۔ اس آیت مبارکہ کے ضمن میں پہلی اہم بات کہ صحابہ کرام عورتوں کے بارے میں سوال کرتے تھے، کیونکہ وہ صرف باہر کی زندگی میں نہیں بلکہ اپنے گھر کے اندر کی زندگی کے بارے میں بھی بہت محتاط تھے، اور وہ جاننا چاہتے تھے کہ ہم پہ ان کے کیا حقوق بنتے ہیں اور ان کے معاملے میں کس طریقے سے ہم اللہ کی رضا کو حاصل کر سکتے ہیں۔ اور ظاہری بات ہے کہ سوال وہی کرتا ہے کہ جس کے اندر تجسس ہوتا ہے، وہ عمل کرنا چاہتا ہے، وہ اپنے آپ کو ٹھیک کرنا چاہتا ہے۔ ایک وجہ یہ بھی بیان کی جاتی ہے اس سوال کی کہ اس سے پہلے بہت ساری خرافات جو ہیں وہ عورتوں کے ان ایام کے بارے میں مشہور تھیں، جیسے کہ یہود مذہب کے بارے میں آتا ہے کہ وہ ان دنوں میں عورتوں کے ہاتھ کا پکا ہوا کھانا نہیں کھایا کرتے تھے۔ بعض لوگ ان دنوں میں عورتوں کو بالکل الگ سے کسی گھر میں یا کسی کمرے میں رکھ لیا کرتے تھے، اور یہاں تک کہ جو گھر کے مرد ہوتے تھے وہ ان دنوں میں کہیں اور رشتہ داروں کے گھر میں چلے جایا کرتے تھے، اور یہ تصور تھا کہ یہ ایام جو ہیں یہ گندگی کے ہیں، تو عورت جو ہے وہ ہر طرح کی گندگی میں رہتی تھی، کسی قسم کی کوئی صفائی ستھرائی جو ہے وہ ان دنوں میں نہیں کیا کرتی تھی۔ تو گویا کہ اس طرح کی اور بہت ساری خرافات بھی مختلف مذاہب میں پائی جاتی تھیں۔ قرآن نے اس سے بالکل برعکس بات کی ہے، اور اس قدر خوبصورتی سے اس ساری سچویشن کو بیان کیا ہے۔ اس کا اندازہ اس بات سے ہوتا ہے کہ یہاں پہ پہلا لفظ جو حیض استعمال ہو رہا ہے، اس کا مطلب تو بہنا ہوتا ہے، لیکن یہاں پہ یہ محیض ہے، اور محیض جو ہے یہ ظرف کے طور پہ استعمال ہو رہا ہے، یعنی کہ وہ وقت جس میں یہ ناپاکی کے ایام ہوتے ہیں۔ پھر اللہ تعالیٰ اس کا جواب کیا دیتے ہیں کہ یہ تو اذن ہے۔ اذن کا عام ترجمہ تو گندگی کے ساتھ کیا جاتا ہے، لیکن علماء کرام فرماتے ہیں کہ لغت کے اعتبار سے اگر دیکھا جائے تو اذن کا مطلب ہوتا ہے تکلیف دہ چیز کا ہونا۔ پھر اذن کے بارے میں ایک اور اہم بات کہ اللہ تعالیٰ نے یہاں پہ اس کو ایز اے صفت نہیں بیان کیا ہے۔ اگر صفت کے طور پہ بیان کیا جاتا تو گویا کہ یہ ان ایام کی کسی قسم کی خاصیت کو بیان کرتا کہ یہ کوئی گندگی ہے، ناپاکی ہے یا بیماری ہے، بلکہ اللہ تعالیٰ نے اس کو یہاں پہ اسم کے ساتھ مصدر کے طور پہ بیان کیا ہے، اور جب کسی چیز کو مصدر کے ساتھ بیان کیا جاتا ہے تو اس کے اندر معنی کی بہت وسعت آ جاتی ہے۔ تو جب یہاں پہ یہ کہا گیا ہے کہ یہ اذن ہے، یعنی کہ تکلیف دہ چیز ہے، تو اس کے اندر کس قسم کی تکلیف ہے؟ تو علماء کرام فرماتے ہیں کہ اس میں جسمانی تکلیف بھی آتی ہے، اور اس میں ذہنی تکلیف بھی آتی ہے، جذباتی تکلیف بھی اس کے اندر اس کے معنوں میں شامل ہو جاتی ہے۔ تو گویا کہ جب یہ کہا جاتا ہے کہ یہ جو ایام ہوتے ہیں یہ اذن کے ہوتے ہیں، تو گویا کہ مصدر کے لحاظ سے اس کے اندر یہ تاثر آتا ہے کہ یہ ایام اٹسلف خود اپنی ذات میں جو ہوتے ہیں یہ ایک درد ہوتے ہیں، یہ ایک تکلیف کے دن ہوتے ہیں۔ لہٰذا آج کی سائنس کے لحاظ سے ہم اس بات کو دیکھتے ہیں تو یہ ثابت ہو چکا ہے کہ ان دنوں میں عورت جو ہے وہ فزیکلی لحاظ سے بھی اور جذباتی لحاظ سے بھی جو ہوتا ہے وہ اس کیفیت میں ہوتی ہے کہ وہ پرفیکشن کے لیول پہ نہیں ہوتی ہے، یعنی کہ وہ ایک تکلیف کی کیفیت میں ہوتی ہے۔ تو اگر آپ اسے ایکسپیکٹ کریں کہ وہ سارے کام بہت اچھے طریقے سے کر رہی ہوگی، چاہے وہ جسمانی کام ہو یا اس کا موڈ بہت اچھا ہوگا یا وہ جذباتی لحاظ سے بہت اچھی کیفیت میں ہوگی، تو ایسا نہیں ہوتا ہے۔ تو گویا کہ وہ بات جو قرآن کہتا ہے کہ یہ تکلیف کے دن ہے، یہی چیز آج کی سائنس بھی اس کو ثابت کر رہی ہے۔ پھر ان دنوں میں عورت کو ڈیل کیسے کرنا ہے، تو قرآن نے کتنا خوبصورت لفظ استعمال فرمایا کہ فَاعْتَزِلُوا، ان سے الگ رہو۔ الگ رہنے کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ ان کو اوائڈ کرو، نظر انداز کرو، یعنی کہ اگر ان دنوں میں عورت جو ہے کوئی بھی کام، چاہے وہ جسمانی ہے، چاہے وہ جذباتی ہے یا کسی اور طریقے سے ہے، وہ صحیح طریقے سے نہیں کر رہی ہے تو نظر انداز کرو۔ یعنی کہ ان دنوں میں عورت سے پرفیکشن کا سوال مت کرو کہ تم نے گھر کو بالکل صاف کیوں نہیں رکھا ہوا ہے، فلاں کام تم نے اتنے وقت پہ کیوں نہیں کیا ہوا ہے، اور تمہارے موڈ کو کیا ہو گیا ہے، تم اچھے طریقے سے جواب کیوں نہیں دے رہی ہو، کیونکہ وہ تکلیف کے دن ہیں، چاہے وہ جذباتی لحاظ سے ہیں اور چاہے وہ فزیکلی لحاظ سے ہیں۔ اور ہم اس بات کو محسوس بھی کرتے ہیں کہ جب یہ ایام آنے والے ہوتے ہیں یا جب یہ ایام ہماری زندگی میں ہوتے ہیں تو عموماً ہمارے موڈ جو ہیں وہ بہت چینج ہو جاتے ہیں، اور اس کیفیت کو کوئی بھی نہیں سمجھتا کہ آخر یہ عورت کے ساتھ سب کچھ کیوں ہو رہا ہے۔ اب تو خیر معلومات کا دور ہے، لیکن کیا پہلے بھی کوئی ان ایام میں عورت کو ایسے انڈرسٹینڈ کرتا تھا، سمجھتا تھا کہ ان دنوں میں عورت جو ہوتی ہے وہ جذباتی لحاظ سے، جسمانی لحاظ سے جو ہے وہ تکلیف کی کیفیت میں ہوتی ہے، تو اس کی ہر بات کو نظر انداز کر دینا چاہیے، اوائڈ کر دینا چاہیے، اسے تھوڑا سا الگ رہنا چاہیے؟ تو قرآن نے یہ کس خوبصورتی سے یہ بات ہمیں پہلے سمجھا دی تھی۔
پھر اس کے بعد جیسے کہ اللہ پاک فرماتے ہیں وَلَا تَقْرَبُوهُنَّ، ان کے قریب مت جاؤ، قرب کا لفظ استعمال کیا گیا ہے، یعنی یہ کسی قسم کے سیکشل تعلقات جو ہیں وہ ان دنوں میں نہیں ہونے چاہیے۔ آج کی سائنس بھی یہی بات کہتی ہے کہ ان دنوں میں عورت جو ہے وہ بالکل بھی سیکشول لحاظ سے رسپانس نہیں دیتی ہے۔ جب قرآن یہ کہتے ہیں حتیٰ یہاں تک کہ یطہرن، یہاں تک کہ وہ اچھے طریقے سے پاک نہ ہو جائیں، اب یہاں پہ یطہرن کا لفظ جو ہے یہ طہر سے ہے، اور طہر کا کہا جاتا ہے کہ کسی چیز کا ایک چیز سے دوسری چیز میں خود بخود ہو جانا، اور عموماً طہر کا لفظ جو ہے وہ آپ کی انٹرنل کسی کوالٹی کے لیے آتا ہے کہ آپ کے اندر کی کوئی خاصیت ہو، اور اس کے لیے لفظ طہر استعمال کیا جاتا ہے۔ تو علماء کرام یہ فرماتے ہیں کہ طہورہ جو ہے یہ فعولہ کے وزن کے اوپر ہے، تو اس کے اندر جو تاثر ہے وہ یہ ہے کہ کوئی چیز ایسی ہوتی ہے جو آپ کے اندر خود بخود ہو جاتی ہے، پھر وہ خود بخود کسی اور چیز کے اندر تبدیل ہو جاتی ہے، یعنی کہ یہ کوئی ایسی گندگی نہیں ہے یا کوئی ایسا معاملہ نہیں ہے جو عورت کے ساتھ آ کے چپک جاتا ہے اور پھر ان دنوں میں عورت ایسی ویسی ہو جاتی ہے، بلکہ کہا گیا کہ اس کے اندر سے ہی ایک تبدیلی اٹھتی ہے، اور اس کے اندر سے ہی یہ بلڈ آتا ہے، اور پھر اس کے اندر سے خود بخود یہ تبدیلی ہوتی ہے کہ وہ بلڈ آنا بند ہو جاتا ہے اور عورت جو ہے وہ پاک ہو جاتی ہے۔ اس ساری کیفیت کو، جس کو آج سائنس بہت ڈیٹیل کے ساتھ بیان کرتی ہے، لفظ طہر کے اندر اس ساری حقیقت کو بیان کر دیا گیا ہے۔ پھر آیت مبارکہ میں پہلی مرتبہ تو فرمایا کہ یطہرن، یعنی کہ جب وہ اندر سے خود بخود ان کے اندر یہ پاکی کا نظام آ جائے۔ پھر دوسری مرتبہ فرمایا فَإِذَا تَطَهَّرْنَ، کہ پھر جب وہ اچھے طریقے سے اپنے آپ کو پاک صاف کر لیں، یعنی کہ اس کے بعد جب عورت غسل کر لیتی ہے، پاک ہو جاتی ہے، صحیح طریقے سے اپنے آپ کو صاف کر لیتی ہے، پھر قرآن کس طرح معزز انداز میں کہتا ہے فَأْتُوهُنَّ، پھر تم ان کے پاس آ جاؤ۔ آتا یاتی کا مطلب ہوتا ہے کسی چیز کا بہت آسانی کے ساتھ آنا، سہولت کے ساتھ آنا، نرمی کے ساتھ آنا۔ تو گویا کہ جیسے آج کی سائنس یہ کہتی ہے کہ جب پیریڈز کے بعد عورت جو ہے وہ فزیکلی لحاظ سے اپنی پرفیکشن کی حالت میں ہوتی ہے کہ اس سے آپ سیکشول ڈیمانڈ بھی کر سکتے ہیں، اور یہی وہ رائٹ ٹائم ہوتا ہے کہ جب پریگنینسی کے بہت زیادہ چانسز بھی ہوتے ہیں، اور عورت کا مزاج جو ہوتا ہے وہ بہت ہلکا پھلکا اور اچھا ہو جاتا ہے، تو اس وقت میں پھر تم ان کے پاس آؤ۔ تو گویا کہ ایک پوری سائنس جو ہے وہ اس آیت مبارکہ میں بیان کر دی جاتی ہے کہ ان دنوں میں عورت کے ساتھ کیا کرنا ہے۔ وہ ایک جذباتی کیفیت سے گزر رہی ہے، جسمانی تکلیف سے گزر رہی ہے، لہٰذا اس کو نظر انداز کیا جائے، اس کی کمی کوتاہیوں کو معاف کیا جائے، اسے تنگ نہ کیا جائے۔ پھر جب وہ پاک ہو جاتی ہے تو اب وہ اس کیفیت میں ہے، جسمانی لحاظ سے بھی، جذباتی لحاظ سے بھی، کہ اب وہ تمہیں ہر معاملے میں جو ہے وہ بہترین رسپانس دے گی۔ پھر فرمایا کہ من حیث امرکم اللہ، جہاں سے اللہ پاک نے تمہیں حکم دیا ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ جو سیکشل تعلقات ہوتے ہیں یہ اللہ تعالیٰ کے حکم کی وجہ سے ہم کرتے ہیں۔ اسی بات کو صحابہ کرام نے فرمایا تھا کہ اللہ کے نبی ہم تو یہ اپنی خواہش پوری کرنے کے لیے کرتے ہیں، تو آپ علیہ السلام نے فرمایا تھا کہ یہی کام اگر تم غلط طریقے سے کرو گے تو کیا یہ زنا نہیں ہو جائے گا؟ پھر یہی کام جب تم اچھے طریقے سے کرتے ہو، حلال طریقے سے کرتے ہو، تو یہ تمہارے لیے صدقے کا ثواب ہو جاتا ہے۔ تو صحابہ کرام اسی بات پہ حیران ہوئے تھے کہ اس عمل کو کرتے ہوئے صدقے کا ثواب کیسے ہو سکتا ہے؟ تو یہاں پہ اللہ پاک نے اس کو قرآن سے بھی بیان کر دیا کہ یہ جو میاں بیوی کے تعلقات ہوتے ہیں یہ تو اللہ کے حکم کی وجہ سے ہوتے ہیں۔ اس کا مطلب ہے کہ جہاں اللہ کا حکم ہوگا وہیں پہ یہ تعلقات ہوں گے، جہاں اللہ کا حکم نہیں ہوگا وہاں یہ تعلقات نہیں ہوں گے۔ اور پھر اس سے بھی گہری بات علماء کرام یہ فرماتے ہیں کہ اگر کوئی انسان یہ کام اس وجہ سے کر رہا ہوتا ہے کہ یہ تو میرے اللہ کا حکم ہے، ایک میری اندر فزیکل ڈیمانڈ بھی ہمارے اندر رکھ دی گئی ہے، لیکن ہم اس کام کو جب حلال طریقے سے کرتے تو اللہ کے حکم کی وجہ سے کرتے ہیں، تو میں تو اللہ کے حکم کی وجہ سے نماز پڑھتی ہوں، قرآن پڑھتی ہوں، حج کرتی ہوں، یعنی کہ زکوٰۃ دیتی ہوں، صدقہ دیتی ہوں، ہر خیر کا کام ہم اللہ کے حکم کی وجہ سے کرتے ہیں، تو ہم اس کام کو کیسے کر رہے ہوتے ہیں کہ اللہ مجھ سے راضی ہو جائے، یہ کام میں نے اچھے طریقے سے کرنا ہے کیونکہ یہ اللہ کا حکم ہے۔ تو گویا کہ ہم اپنی عبادات میں، اپنے معاملات میں جیسے اہتمام کرتے ہیں، تو یہ سیکشول معاملہ جو ہوتا ہے اس میں بھی اتنی ہی نزاکت، اتنی ہی احتیاط چاہیے ہوتی ہے، اتنا ہی خیال چاہیے ہوتا ہے کہ یہ اللہ کے حکم کی وجہ سے کرنا ہے۔ سمجھدار لوگ ہماری بات سمجھ رہے ہوں گے کہ اس معاملے میں بھی مرد کو عورت کا اور عورت کو مرد کا جو ہے وہ خیال رکھنا ہوتا ہے کہ یہ اللہ کے حکم کی وجہ سے ہو رہا ہے۔ بالخصوص اس بات کو آج اتنے اہتمام سے بیان کرنے کی ضرورت اس وجہ سے بھی ہے کہ جو گندگی اب آ چکی ہے ان تعلقات میں بھی، اور جو سفاکیت آ چکی ہے ان معاملات میں بھی، تو گویا کہ ان الفاظ کو گہرائی سے سمجھنا چاہیے کہ اللہ کے حکم کو کس خوبصورتی کے ساتھ کیا جاتا ہے، نرمی کے ساتھ کیا جاتا ہے، محبت، عزت اور احترام کے ساتھ کیا جاتا ہے۔ پھر آیت مبارکہ میں آتا ہے کہ اللہ تعالیٰ توابین سے محبت کرتے ہیں، مطہرین سے محبت کرتے ہیں۔ ابھی تک جو موضوع چل رہا تھا وہ تو خاص ایام کے بارے میں چل رہا تھا، اور درمیان میں پھر توبہ کا ذکر آنا، تو علماء کرام فرماتے ہیں ان دونوں الفاظ کا کمبینیشن ہمیں یہ بتا رہا ہے کہ توبہ سے انسان روحانی طور پہ پاک ہو جاتا ہے، اور طہر سے انسان جسمانی طور پہ پاک ہو جاتا ہے۔ ان دونوں کا کمبینیشن بہت ضروری ہے کہ انسان کو اپنی روح کو بھی پاک کرنا چاہیے، اور اسی طریقے سے انسان کو اپنے جسم کو بھی پاک رکھنا چاہیے۔
اور چونکہ ان دونوں کو اکٹھا بیان کیا گیا ہے، اس کا مطلب ہے کہ ان کا آپس میں گہرا تعلق ہے کہ جو لوگ جسمانی لحاظ سے صاف ستھرے رہتے ہیں وہ روحانی طور سے بھی صاف ستھرے رہنے کی کوشش کرتے ہیں۔ چونکہ یہاں پہ حیض کی بات ہو رہی ہے تو آج بھی عورت یہی بات سمجھتی ہے کہ ان دنوں میں کسی قسم کی جسمانی صفائی نہیں کرنی ہے، کپڑے چینج نہیں کرنے ہیں، گندا رہنا ہے، عام حالت میں رہنا ہے۔ لیکن آیت مبارکہ سے جو بات ہمیں سمجھ آتی ہے کہ اگرچہ یہ تکلیف کے دن ہے مگر ان دنوں میں بھی اپنے آپ کو پاک صاف رکھنا ہوتا ہے۔ اور جو اصل بات سمجھنے کی ہے وہ یہ ہے کہ نہ تو ہم اپنی روح کی صفائی کی پرواہ کرتے ہیں اور نہ جسم کی صفائی کی پرواہ کرتے ہیں۔ ہماری جسمانی صفائی کا بڑا گہرا تعلق ہوتا ہے ہمارے اندر کی صفائی کے ساتھ اور ہماری روح کی صفائی کے ساتھ۔ غور کرنے سے معلوم ہوتا ہے کہ کیوں نماز سے پہلے جو ہے وہ وضو کو کہا جاتا ہے، وضو کے اتنے فضائل کیوں بیان کیے گئے ہیں، جمعے کے غسل کے اتنے فضائل کیوں بیان کیے گئے ہیں، کیونکہ جو انسان جسمانی لحاظ سے جتنا صاف ستھرا رہتا ہے اس کے اثرات اس کی روح کے اور اس کے باطن کے اوپر اتنے ہی زیادہ ہوتے ہیں۔ اور چونکہ یہ دونوں صیغے مبالغے کے ہیں تو جس سے ہمیں یہ سوچ مل رہی ہے کہ جو اپنی روح کو بہت زیادہ پاک رکھنے والے ہوتے ہیں، اپنے نامہ اعمال کو بہت صاف کرنے والے ہوتے ہیں توبہ سے، اور جو اپنے جسم کو بہت پاک صاف رکھتے ہیں، اپنے گھر کو بہت پاک صاف رکھتے ہیں، تو گویا کہ آیت مبارکہ میں اس کا کوئی اور اجر نہیں بیان کیا جا رہا بلکہ اس سے اللہ کی محبت کو بیان کیا جا رہا ہے۔ تو انسان سوچ میں پڑ جاتا ہے کہ چلے توبہ کی بات تو ہمیں سمجھ آتی ہے کہ توبہ کرنے والے سے اللہ محبت کرتے ہیں، لیکن جو اپنے آپ کو صاف ستھرا رکھتے ہیں، اپنے آس پاس اپنے ماحول کو صاف ستھرا رکھتے ہیں، کیا یہ بھی ایسا عمل ہے جس سے اللہ کی محبت حاصل ہو سکتی ہے؟ تو کیا کمی میں نے اپنے آپ کو صاف کرتے ہوئے، اپنے گھر کو صاف کرتے ہوئے اس بات کو سوچا کہ یہ جو کچھ میں کر رہی ہوں اس سے مجھے اللہ کی محبت حاصل ہو رہی ہے؟ اور ان آیات کو پڑھ کے انسان حیران ہو جاتا ہے کہ ہم باہر کے ملک میں جب جاتے ہیں تو ہم سب سے زیادہ ان کی صفائی کے نظام سے متاثر ہوتے ہیں۔ چند ایک کو چھوڑ کے باقی جتنے بھی اسلامی ممالک ہیں سب سے زیادہ گندگی جو ہے وہ انہیں اسلامی ممالک میں پائی جاتی ہے، ہمارے گھروں ہمارے محلوں میں پائی جاتی ہے۔ تو گویا کہ یہ عمل ایسا ہے جو انسان کو بعض اوقات اللہ کی محبت سے بھی محروم کر دیتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں ظاہر میں بھی اور باطن میں بھی پاک رہنے کی، صاف رہنے کی توفیق نصیب فرمائے۔